औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बेबाक के साथ मैं हूँ चौधरी शहबाज रईं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक बारिश पे। नाज़रीन, जहाँ एलडीए, वासा और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के आए रोज बड़े बड़े जो स्कैंडल हैं, करप्शन के हो, बेज़ाब्तियों हो, तो वो सामने आते हैं। एक ऐसी किस्त आज हम पेश करने जा रहे हैं, एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसने एक बारिश जो है उसने सारी जो है हकीकत जो है इन इदारों की वो सबके सामने ला के रख दी हैं। बेज़ाब्तियों, नाअहलियों और करप्शन के मुंह बोलते सबूत जो हैं वो सामने लाकर रख दिए हैं। एक बारिश ने लाहौर की पायदार तरक्की के जो दावे किए जा रहे थे वो सबके सामने लाकर रख दिए हैं। गुलबर्ग, सब्जाजार और बंद रोड क्यों डूबे, कसूरवार कौन है, किसकी गलती है, किसकी नाअहली है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे और इदारों को समझाने की कोशिश करेंगे और इस पे इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करेंगे। एक बारिश सिर्फ एक बारिश नहीं बल्कि लाहौर की तरक्की के सारे जो दावे हैं वो अपने साथ बहाकर ले जाती है। लाहौर की पायदारी तरक्की के दावे पानी में जो बहे वो उसमें किसकी गलती थी, क्या क्या प्रोजेक्ट थे, सब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जहां कल तक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न ड्रेनेज और स्मार्ट सिटी के दावे किए जा रहे थे, आज वही सड़कें दरिया और नदी नाले बन चुकी है, अंडरपास तालाब बन चुके हैं, गाड़ियां पानी में बंद है और शहरी हुकूमतों को कोस रहे हैं। इक्तदार वालों को, अवामी नुमाइंदों को और वासा, एलडीए, टीपा जो इसके जिम्मेदार हैं उनको बार बार ये कहते नजर आए कि आपने अरबों रुपया कहां पर खर्च किया है, आपके वो दावे और आपके वो वादे कहां गए। क्या यह सिर्फ बारिश थी या मंसूबाबंदी की नाकामी खुलकर सामने आ गई है। गुज़िश्ता चंद बरसों में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए और ये कहकर शुरू किए गए कि आज के बाद जो भी बारिशें होंगी, जितनी भी बारिशें होंगी, उसको दावे किए गए कि पानी खड़ा नहीं होगा, ड्रेन सिस्टम जबरदस्त बनाए जाएंगे। गुलबर्ग की बात की जाए, सब्जाजार की बात की जाए, बंद रोड की बात की जाए, लक्ष्मी चौक की बात की जाए, तो मैं कहता हूं कि सारे दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। इसके साथ नाजरीन बहुत सारे रोड जहां पर बने वहां पर बारिश के पहली बारिश या तो हो, आप कहेंगे इतनी बारिश हुई जब कि हर बार एक बात यह भी की जाती है, जब भी बारिश होती तो कहा जाता है कि इससे पहले कभी इतनी बारिश नहीं हुई, तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। वो इसलिए कहा जाता है कि लोगों को ये कह सकें कि भी हमारी नाअहली नहीं थी, हमने तो इंतजामात किए थे, लेकिन वो जितनी मिलीमीटर पहले हुआ करती थी उतनी के इंतजामात किए थे। इस बार तो बारिश ने ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसके साथ नाजरीन पहली बार शदीद बारिश में कई मुकामात पर सड़कें जेरे आब आ गई, बरसाती पानी घंटों नहीं निकाला जा सका, जिसका वादा था कि चंद मिनटों में ये निकल जाया करेगा। ट्रैफिक मफलूज और शहरी शदीद अजियत में मुब्तला थे। अगर ये मंसूबे मुस्तकबिल की बारिशों को मद्देनजर रखकर बनाए गए थे, जो वादे किए गए थे, तो फिर ये निजाम पहली आजमाइश पे क्यों नाकाम हो गया, ये भी एक सवालिया निशान है इस पे। इसके साथ सब्जाजार मेन बुलेवार्ड की मिसाल लीजिए, जो मेन रोड वहां पर बनाया जा रहा है, एक अरसे दराज से शुरू है, करोड़ों रुपए खर्च हुए, बरसों तक सड़क खोदी गई, शहरियों ने धूल, ट्रैफिक, कारोबारी नुकसान और रोजाना की अजियत भी बर्दाश्त की। वहां पर दावा किया गया कि जदीद ड्रेन सिस्टम बनाया जा रहा है, मगर बारिश आई तो तमाम हिस्सों में जहां पर दावा किया जा रहा था वहीं पर पानी खड़ा हो गया। अगर नई ड्रेन भी पानी ना संभाल सके तो फिर सवाल उठेगा कि ड्रेन गलत बनी या बनाई नहीं गई, या उसका डिजाइन ठीक नहीं था, या उसका पैरामीटर्स ठीक नहीं थे, कहां पर गलती थी, क्या थी। वो सब बातों के जवाब जो हैं ये इदारों ने देने हैं। इसके बाद अब आते हैं गुलबर्ग की तरफ। लाहौर का सबसे महंगा और जदीद कमर्शियल इलाका, सड़कों की रिमॉडलिंग की गई, फुटपाथ ब्यूटिफिकेशन, करोड़ों रुपए की अपग्रेडेशन भी की गई, लेकिन बारिश ने बहुत सारे शाहराहों पर वहां पर भी पानी खड़ा नजर आया। कारोबारी जो थे लोग, दुकानदार मुतासर हुए, प्लाजे वाले जो लोग थे वो मुतासर हुए। जाहिर है जब पानी खड़ा हो जाए तो फिर कस्टमर पानी में कश्तियां तो लेके आने से रहे, वो उन्होंने चलकर जाना है। अगर सड़क खुशक होगी, पानी खड़ा नहीं होगा तो फिर ही कस्टमर जाएगा। हम ये पूछते हैं कि क्या ये स्मार्ट सिटी का म्यार ये होता है कि वहां पर पानी खड़े हो, जो सड़कें जो है तालाब की शक्ल पेश करने लगे। बंद रोड
کوریڈور ایکسس جو ان کا منصوبہ تھا اس میں بھی بہت سارے سوالات کی زد میں آیا. اربوں روپے کے منصوبے، بار بار ڈیڈ لائنز دی گئی کہ اب اس تاریخ کو تیار ہو جائے گا، اس تاریخ کو تیار ہو جائے گا، اس تاریخ کو تیار ہو جائے گا. وہ ایک انڈین فلم تھی، اس میں وہ ایک ڈائلوگ تھا، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ. ہمارے ادارے تو مجھے لگتا ہے ایسے ہی چلتے ہیں، تاریخ پہ تاریخ دیتے رہتے ہیں اور کام جو ہے وہ نامکمل رہتا ہے. اور جب مکمل کہہ بھی دیتے ہیں لیکن پھر بھی اس میں اس طرح کے ہولز نظر آتے ہیں. اور کبھی بھی کسی حصے میں ابھی تک جو ہے پراپر جو ہے 110% کام مکمل نہیں ہوا. جب تک منصوبے مکمل نہیں ہوتے شہریوں کو ٹریفک، گرد و غبار اور اس کے متبادل راستوں کی مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہے. اب سوال یہ ہے، قصوروار کون ہے؟ اس کا قصوروار کون ہے؟ یا صرف ایل ڈی اے قصوروار ہے جس نے منصوبہ بنایا، ڈیزائن کیا اور تعمیر کروائی؟ یہ سمجھ لیجئے گا اس میں کون کون ملوث ہے. جس نے ایل ڈی اے نے منصوبہ بنایا، اس کا ڈیزائن منظور کروایا اور اس پہ تعمیر کروائی، ٹھیک ہے. یا پھر واسا ہے جس کی وجہ سے نکاسی آب اور سیوریج کا جو نظام ہے وہ ڈسٹرب رہتا ہے. کبھی جب روڈ بن جاتا ہے اس کے بعد واسا والے آتے ہیں، روڈ کٹنگ کیا جاتا ہے، پھر اس کو توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، پھر پائپس ڈالے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے لیکیج شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے سڑکیں بیٹھ جاتی ہیں. سمجھ سے باہر ہے کہ جب آپ کو پہلے نوٹس کیے جاتے ہیں یا نوٹس کیے نہیں جاتے. یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ اداروں دوسرے اداروں کی طرف واسا کو کوئی لیٹر یا نوٹس لکھا جاتا ہے، کیا جاتا ہے کہ آپ آئے، ہم یہ روڈ بنانے لگے ہیں، اگر آپ کو کوئی ریکوائرڈ ہے، پائپ ڈالنے ہیں، سیوریج کا کوئی عمل مکمل کرنا ہے آپ نے تو آپ کر لیں. اب یہ پتہ نہیں کہ وہ آتے ہی جب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب روڈز بن جاتے ہیں تو اس کے بعد آیا جاتا ہے، روڈز کو توڑا جاتا ہے اور پھر پائپ ڈالنے شروع کیے جاتے ہیں. اچھا، واسا جس کی ذمہ داری ہے نکاسی آب اور سیوریج نظام کی، یا پھر ٹیپا جس نے ٹریفک انجینئرنگ اور روڈ لیول کا جائزہ لینا ہوتا ہے؟ کیا پھر اس کا مطلب ہے ٹیپا کتنا ملوث ہے، واسا کتنا ملوث ہے؟ اور سب سے زیادہ ذمہ داری ہے ایل ڈی اے کی، جنہوں نے ڈیزائن بنوانا ہوتا ہے، اس کو اپروول کروانا ہوتا ہے، پھر کام بھی مکمل کروانا ہوتا ہے. یا حکومت پنجاب کی جس نے بروقت مانیٹرنگ نہیں کی، احتساب نہیں کیا، کام ہونے دیا. کیونکہ مبینہ طور پر ٹھیکیداری کے جب ٹینڈر کیے جاتے ہیں، متعلقہ ایم پی اے اور چیف انجینئر جو ہیں وہ بھی اس میں ملوث پائے جاتے ہیں. بہت ساری شکایات آن ریکارڈ ہیں کہ چیف انجینئر بھی یہاں سے ایک باٹا ریٹ رکھا ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں فکس پرائز باٹا ریٹ، وہ رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے، ایم پی ایز نے بھی اور متعلقہ جو چیف انجینئر صاحب ہیں. جب ایک ٹھیکیدار 100 روپے کے کام کے 15% ایک کو دے گا، 15% ایک کو دے گا، 10% بل کلیئر کروانے تک دے گا، 40% جب وہ آپ لوگوں کو دے دے گا، جب 60 میں سے بھی وہ 30 لگائے گا، 30 وہ کما جائے گا، تو پھر 100 والا کام 30 روپے میں تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو پھر وہ کام بھی اسی طرح کا ہی ہوگا جیسے کہ آپ کو روڈز پہ ہوتے نظر آتے ہیں کہ ایک دن بنائی جاتی ہے، اگلے دن یا تو وہ بیٹھ جاتی ہے یا پھر وہاں پر گڑے پڑ جاتے ہیں، اور ایسے گڑے پڑ جاتے ہیں کہ جس میں پوری کی پوری گاڑیاں زمین بوس ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایل ڈی اے جہاں پر مین آفس ہے اسی روڈ پہ اکثر اوقات جب بھی بارشیں ہوتی ہے مونسون میں، ابھی تو یہ پہلی بارش ہوئی ہے، جب بھی بارشیں مونسون کی ہوتی ہیں، پراڈو گاڑی جس کا سائز سب سے بڑا فل سائز گاڑی ہوتی ہے وہ زمین بوس ہو جاتی ہے، کبھی دوسری گاڑی زمین بوس ہو جاتی ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے جانی نقصان سے 2-3 بار جب یہ گاڑیاں زمین بوس ہونے کا واقعہ ہوا ہے تو جانی نقصان کوئی نہیں ہوا. تو ناظرین، ٹیپا کی ذمہ داری ہے یا واسا کی ہے یا ایل ڈی اے کی ہے یا حکومتی اقتدار والوں کی ہے، حکومتی اداروں کی ہے جو کہ احتساب نہیں کرتے، یا پھر میری اور آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے اس پہ؟ جب نالوں میں یا جو بھی بنے ہوتے ہیں سیوریج ڈرین سسٹم ہوتا ہے اس میں جب کوڑا پھینکا جاتا ہے نا، کچرا پھینکا جاتا ہے، جو ڈرینز جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلمز بن سکتے ہیں. جو تجاوزات کرتے ہیں لوگ ان کی وجہ سے بھی وہاں پر جب توڑ پھوڑ کی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی پرابلمز بن جاتی ہیں. حقیقت شاید یہ ہے کہ مسئلہ صرف ایک ادارے کا نہیں ہے بلکہ پورے نظام کا ہے. لیکن اگر اربوں روپے خرچ ہونے کے باوجود ایک بارش شہر کو مفلوج کر دے، ٹریفک کے لیے، کاروبار کے لیے تمام راستے بند ہو جائیں، گھنٹوں ٹریفک بلاک رہے، تو پھر سوالیہ نشان بنتا ہے کہ اربوں روپے کہاں لگائے گئے؟ اگر لگائے گئے ہیں، اگر میں کہتا ہوں کہ مان لیا جائے کہ لگائے گئے تو اس کا مطلب ہے تو پھر وہ رائٹ وے پہ نہیں لگائے گئے.
کیونکہ اگر رائٹ وے پہ لگائے جاتے آپ کے دعوے جو آپ کہتے تھے کہ اس کو ہم اب جب بارش ہوگی تو کوئی پانی کھڑا نہیں ہوگا، ڈرین سسٹم زبردست ہو گیا ہے، یہاں پر منٹوں میں چند گھنٹوں کا کہا جاتا تھا کہ بالکل نیٹ اینڈ کلین بھی ہو جائے گا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ اگر مونسون میں وہی دعوے دہرائے جائیں گے، کیا ہمیں واقعی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ مل رہی ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوگی، پانی کھڑا نہیں ہوگا؟ سب سے زیادہ دعوے گلبرگ میں کیے گئے، پھر سبزہ زار میں کیے گئے، پھر ایل ڈی اے روڈز پہ کیے گئے، پھر بند روڈ پہ کیے گئے، لیکن ابھی تک تمام دعوے صرف دعوے کی حد تک نظر آتے ہیں، اس پہ امپلیمنٹ ہوتا نظر نہیں آتا۔ آخر میں پائیدار ترقی صرف چوڑی سڑکوں کا نام نہیں ہے، چوڑی سڑکوں سے بڑی سڑکوں سے نہیں جڑے، بلکہ ایسا انفراسٹرکچر جو بارش، سیلابی موسم تبدیلیوں کا مکمل ڈٹ کے مقابلہ کرے۔ یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ایک بارش آئے اتنی زیادہ، اس کی تیز بارش بھی نہ ہو اور پھر آپ کی سڑکیں وہی پرانے تالاب والا منظر پیش کریں، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پہ کرپشن بھی ہوئی ہے، اداروں کی نااہلی بھی سامنے ہے۔ اگر ایک ہی بارش اربوں روپے کے منصوبوں کی حقیقت سامنے لے آئی ہے تو صرف تحقیقات نہیں بلکہ آزاد آڈٹ بھی ہونا چاہیے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ ناظرین، یہ تھی مونسون کی پہلی بارش تھی اور اس کے جو اثرات پڑے سڑکوں پہ وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جو حکومت کے اور جو اداروں کے دعوے تھے وہ پہلی بارش کی جو پانی کے ساتھ ہی اس ریلا ایسا پانی کا آیا کہ وہ سب کچھ بہا کے لے گیا، اور ان کی جو کرپشن نااہلیاں تھی وہ کھل کر سامنے آنے لگی ہیں۔ تو دوبارہ بارش بھی ہوگی، ہم دوبارہ بھی اپڈیٹ کریں گے کہ اس میں کوئی بہتری آئی ہے یا پہلے سے زیادہ جو ہے پانی کھڑا ہوا ہے، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں، لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں، یا پھر آپ کو ہم یہی بتاتے نظر آئیں گے جیسے کہ حکومت وقت ادارے بتاتے نظر آتے ہیں کہ آج اتنی بارش ہوئی ہے کہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی اتنی بارش نہیں ہوئی، کہ ہمیں نہ پوچھیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، پانی کھڑا ہے، راستے بند ہیں، لائٹس بند ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ بھئی بارش اتنی زیادہ ہوئی ہے، بھائی بارش تو ہوگی، اور آپ کے وہ دعوے کہاں ہیں جب کہا جاتا ہے کہ اتنی بارش بھی ہو جائے گی، ریکارڈ توڑ بارش بھی ہو جائے گی تو پانی کہیں کھڑا نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا۔ مجھے اور میری بے باک ٹیم کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔